بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی. آئی ایم ایف فریم ورک جو کلوز ان ہوتا جا رہا ہے، اس میں اگر ہم اس کی دوسرے لیگل آسپیکٹ کو چھوڑ دیں تو جو نمبرز کی بات آ رہی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کو کافی حد تک ڈسپلن کر کے پابند کی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وٹ ایور دا مینس، بیکاز وین دا ڈاکٹر گیوز اے ریسیپی تو وہ تو سائیڈ افیکٹس کے بارے میں وہ انہوں نے بالکل بے پرواہ ہو کے دی ہے. نتیجہ 30,000 روپے پر ٹن لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس LPG جسے کہتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ لیوی چارج کریں جو کہ عام سلنڈر والا یوز کرتا ہے. اس کے علاوہ 50 روپے جو ہے وہ لیوی فیڈرل اور پیٹرولیم. پھر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے اٹ شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا میکنزم نیپرا ان ادر ریگولیٹری باڈیز کہ پرائسز سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اٹانومی بالکل. اور انٹرنیشنل یعنی کہ جو فزیکل سلیو گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی تھی اور اسے کہیں اور وہ بھی ختم ہو گئی. اس کا اینڈ ریزلٹ نکلتا ہے آ کے پبلک پہ، کیونکہ ظاہر چیزیں مہنگی ڈیر ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈ سپلائی پرائسز ساری ہو. اور ایک بڑا اٹس این ایمرجنسی، لوگوں کی بل زیادہ ہیں، کہاں سے لائیں دیٹ نیڈز. کیا اس میں ریزیلینس ہو سکتی ہے؟ ایک ریزیلینس تو ہو سکتی ہے کہ لوگ ریزیلینٹ ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھیں، جسے ڈیمانڈ سائڈ ریزیلینس ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری ریزیلینس ہوتی ہے جو کہ سپلائی سائڈ ریزیلینس ہو سکتی ہے، جسے ہم گورننس کہتے ہیں. آج ہم نے ایک ایکسپرٹ کو جس کا ان معاملات میں انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، جس نے آچے کا سونامی دیکھا، اور ظاہر ہے لوگ تو بالکل ختم ہوئے ہوتے ہیں. سپلائی سائڈ سے ریزیلینس کس طرح ہو سکتی ہے، جس نے انٹرنیشنل ایونٹس بہت سارے دیکھے، اور کہ ڈیزاسٹر کے بعد یہ جو پرائس میکنزم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ڈیزاسٹر. ڈاکٹر شفقت منیر آپ ہمارے ساتھ ہیں آج، تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ جو آپ نے فریم ورک کی بات کی نا IMF کی، یہ ایک ریسیپی ہے جو پیور اکانومی ہے، اس کے اینگل سے یہی ریسیپی بنتی ہے جو انہوں نے دے دی. اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے سوشل سائڈ پہ کیسے کرنا. اگر ہم ان دونوں سائڈ کو بیلنس نہیں کریں گے تو ریزیلینس نہیں آ سکتی، نہ آپ سپلائی سائڈ کی نہ ڈیمانڈ سائڈ کی. اب گورننس کو دیکھ لیں. گورننس اگر ہم صرف ایک سائڈ پہ فوکس رکھیں، اکنامکس گورنر پہ فوکس رکھیں، فار ایگزامپل اگر ہم ایک ریسیپی آ گئی، ہم بس اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ہم نے پیٹرول کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، باقی لیویز کو بھی لگانا ہے، اور ایک ڈیمانڈ ان کی پوری کرنی ہے. دوسری پبلک ڈیمانڈ. جب تک آپ اکانومی کو پولیٹیکل اکانومی اینگل سے نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ سوشل اینگل سے نہیں دیکھیں گے، ریزیلینس اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے. اب جو گورننس میں ریزیلینس کا جو کانسیپٹ ہم دیتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی ریزیلینس تھرو پارٹیسپیٹری گورننس، یہاں پہ مجھے پارٹیسپیٹری کا ایلیمنٹ کم نظر آ رہا ہے. مثلا ہم نے دیکھا اوور دی ایئر پارٹیسپیٹ، میں گاڑی چلاتا ہوں، پیٹرول جو میں ڈلواتا ہوں رات کو روز کے اگلے دن نہ ہو، وہ اب ڈبل ہو گیا ہے. جو میری تنخواہ کا شاید ہو سکتا ہے 50%، نہیں تو 30%. تو اس میں کیا اب پارٹیسپیشن آپ میں؟ پارٹیسپیٹری سے میں ادھر ہی آ رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ جس سیکٹر پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، جتنے بھی اکانومی کے سیکٹر ہیں، ان سب کے جو سٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے کچھ سے واجبی طور پہ بات کر لی، کچھ سے نہیں کی. لیکن بجٹ جو آ رہا ہے، وہ جو سٹیک ہولڈر پرپوز کرتے ہیں، اس کی بجائے ایک نئی ریسیپی جو پیور اکنامکس ریسیپی ہے، اس کے اینگل پہ جا کے آپ ڈیسیژن لیں گے تو اس کا امپیکٹ نیچے آئے گا. اگر آپ نے نیچے سے گورننس سٹرکچر کو سٹرونگ نہیں رکھا ہوا تو یہ وہی ہوگا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی ریزیلینس ٹو آل کائنڈ آف شاکس، چاہے وہ ڈیزاسٹر ہو، فائنینشیل شاک، یہ فائنینشیل ہے، چاہے ڈیزاسٹر ہو، کلائمیٹ ہو یا فائنینشیل. ہم اس کو ایمرجنسی میں گنتے ہیں، یعنی جو ہم میری بالکل طرح کے ٹھیک ہے. لوگ ہاں کام بالکل کرتے ہیں، بالکل. اور ہم اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ اب پیپل آر ورنیبل، ہمیں ان کو ریسکیو کرنا ہے سچویشن سے. اور ریسکیو صرف ولنریبل کیا ڈیزاسٹر افیکٹ ہی ہے، افیکٹ، ولنریبل کیا ہونا ہے اب تو وہ افیکٹ ہو چکا ہے. ہاں بالکل. ان کو وہاں سے نکالنا، جو ہے ریسکیو کرنا. ریسکیو کرنے کے لیے ہمیشہ ایک جو میکنزم بنایا جاتا ہے، مثلا یہاں پہ اگر SOP بنائے جاتے ہیں کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا ہے. میں آپ کے اس سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کیسے ریزیلینس سیٹنگ ہوتی ہے کمیونٹیز میں. اسی طرح فلڈز کی آپ دیکھ لیں، ہم نے 2010 سے 14 تک
10,000 کا بہت بڑا فلڈ تھا, اس کے بعد کنٹینیوس فلڈس تھے. 10,000 کے بعد ہم نے میکنزم ڈیولپ کیے, گورننس میکنزم بنایا. 2005 میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیزاسٹر کے اگینسٹ ایک باقاعدہ ایک سسٹم فریم ورک بنا. اس سے پہلے تو ڈی سی یا کوئی بھی ایمرجنسی لیول پہ کر لیتا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ ہوا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایمرجنسی فنڈ قائم ہو گیا. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یہ ہوا کہ جی آپ کے پاس اتنے اسٹاکس ڈسٹرکٹ میں موجود ہونے چاہیے. یہ اس فریم ورک کے نتیجے میں, کیونکہ وہ پبلک اینگل سے, پیپلز اینگل سے دیکھا گیا کہ لوگوں کے ریزیلینس. اب ریزیلینس کے 2-3 معیار ہے کہ ریزیلینس اس وقت ہوگی جب لوگوں کے پاس اتنے ایسٹ ہوں کہ وہ اس کو ٹرانسفارم کر سکیں انٹو اکنامک گین. صرف سیلری دے دینا, 2,000 دے دینا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, ہر مہینے بھی دیتے رہو, 20 سال بھی دیتے رہو, آپ ریزیلینٹ نہیں کر رہے. جو ماڈل ریزیلینس کا ہم لے کے آ رہے ہیں نا, چیریٹی بیسڈ, یہ دنیا میں کہیں نہیں چلتا. یہ اٹس ناٹ ورکنگ. آپ نے ریزیلینٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیں. یہ ریزیلینس کا مطلب ہے. اب وہ صلاحیت تو بالکل حاصل نہیں ہو رہی. اس میں آپ نے کوئی روزگار کے موقع جنریٹ کیے ہوں. آپ کو پتا اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو انہیں پتا کہ انکم بھی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساتھ ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیولیہڈ کی سائڈ کے اوپر زیادہ گورنمنٹ کو کنسنٹریٹ, لائیولیہڈ میں وہ اس کو چیریٹی بیسڈ نہ ہو, وہ ورک بیسڈ ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایون جو ہماری طرح کے لوگ جو کام کرتے ہیں ایمرجنسی میں یا ہیومینیٹیرین کا کام, پہلے وہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا, لوگوں کو آئے, ان کو سامان دے دیا اور وہ چلے گئے. یہ ایک جملہ میں یہاں کہہ رہا ہوں, وہاں پہ بھی ماڈل چینج ہو گیا. وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, جس کمیونٹی کو ریسکیو کیا ہوتا ہے اور ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, ہم وہ کرتے ہیں کیش فار ورک. انہوں کہتے ہیں جی آپ کا یہ ڈیبری جو پڑا ہوا ہے ڈیزاسٹر کے بعد یا فلڈ کے بعد, آپ اس کو کلین کریں, 8 گھنٹے کام کریں, یہ پیسے لیں. ہم آپ کو فوڈ نہیں دے رہے, اپنی مرضی کا فوڈ خریدیں, کلچرلی ایکسیپٹیبل فوڈ خریدیں. ان کے پاس چوائسیز آ جاتی ہیں. دے ورک اینڈ گیٹ کیش اینڈ دے ریوائیو دیم سیلف. تو یہ جو ریزیلینٹ کا ماڈل ہے نا, ورک بیسڈ ماڈل. اچھا یہ بتائیں کہ میں تو بالکل طالب علم کے طور پہ ایم ناٹ ایکسپرٹ ایٹ آل, ایز اے جرنلسٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 4 اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ جا کے ریسکیو کرتے ہیں, پھر آپ کچھ ریلیف دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ریہیب کرنا شروع, ریکنسٹرکشن, اور پھر ریکنسٹرکٹ. بالکل یہی پروسیس ہے. تو یہ جو 4 ہیں ابھی تو ڈیزاسٹر نے ہٹ کیا ہے, جو کہ آپ نے خود جیسے کہا کہ اٹس اے ڈیزاسٹر, فائنینشیل ڈیزاسٹر نے ہٹ کیا ہے. تو ریسکیو میں ابھی کیا کیا جائے؟ ابھی ہم تو آگے چلے گئے نا. پہلی بات تو یہ کہ جو یہ اس وقت فائنینشیل ڈیزاسٹر ہوا ہے پاکستان میں, ابھی تک یہ اپروچ ہی نہیں ہے پاکستان کی گورننس میں کہ اس کو وہ ڈیزاسٹر کے پیرامیٹر میں لائیں. اگر ان کی کسی پالیسی ہے, کسی اپروچ میں, گورننس اپروچ میں اس قسم کے, ہم تو کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم کمیونٹی ریزیلینس ٹو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہو, کلائمیٹک ہو, باقیزڈ ہو, اکنامک ہو, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اکنامکس کو وہ اس سرکل سے نکال کے دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ کہ یہاں پہ ان بلڈ کوئی اسٹرکچر نہیں ہے جو سامنے آ جائے اور اس کو یہ جو جرک پڑا ہے اس کو لوگوں کو ایک شاک ابزارور کے طور پہ آگے آ جائے تاکہ وہ اس کو لے سکیں. یہ وہ اسپیس ہے جس کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں. اس ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہمارا کوئی ریزیلینس نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر کنٹینیوئنگ ہے, مزید آگے رہے گا. ابھی ہمیں جہاں اس ڈیزاسٹر سے امیڈیٹلی لوگوں کو نکالنا, وہاں اس گورننس اسٹرکچر کو بلڈ کرنا, جو سپلائی سائڈ کا جو آپ نے بات کی ہے, وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اکنامک ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں پریپیئرڈ کیسے کرنا لوگوں کو, سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت تو ان کے پاس کوئی چوائسیز نہیں کہ یہ ریسکیو کر سکتے. اچھا یہ تو فرسٹ ہے نا. اس کے بعد ریہیب, اس کو ہم پھر کسی اور پروگرام میں, کیونکہ ابھی تو یہ پہلے ہی کچھ دیر چلے گا. مجھے ایک چیز اور بتائیں جو کہ مجھے لگتا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ بالکل جو نچلے لیول پہ ہے وہ تو چیریٹی پہ 2000 وہ سارا چلتا ہے, انکم سپورٹ پروگرام ایک لسٹ بنی ہوئی ہے, وہ سارا ٹاپ پہ فائنینشیل سپل ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے جو کہ مڈل کلاس ہے اور جاب لیس شاید وہ نہ ہو, سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. سپلائی سائڈ میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بنیادی طور پہ پہلی بات ہے کہ اسیسمنٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کلاس کو انہوں نے کیٹر کیا, ایک تو پہلے بالکل اور کلاس تھی نا جن کو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے رہے تھے, وہ کوئی 60-65 لاکھ فیملیز تھیں. ابھی اتنی ایکولنٹ کچھ فیملیز کو انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا جس کا معیار انہوں نے رکھا کہ 40,000 تک جن کی انکم ہے ان کو ایڈ کر لیا جائے گا. یہ تو امیجیٹ ایک معیار ہے جو انہوں نے کہا. جو اس سے بڑی اوپر کی جو کلاس ہے
اس کے لیے نہ صرف کیٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ آپ بجٹ میں جو آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیکس کی سلیبز ہیں, ٹیکس کی جو ریٹ ہے وہ یہ لوگ ان سے زیادہ مارے جائیں گے اس میں. یعنی 50,000 سے اوپر والے ہیں نا, 40 تک تو آپ نے نہ ان کے اوپر ٹیکس ہے نہ ان کو باقی ریلیف بھی, آپ وچ از گڈ, وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. لیکن جو اوپر کا ہے اس میں آپ ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں اور ریلیف میکینزم بھی کوئی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے, پورا انالیسس کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں کس قسم کے جو اسٹرکچرس ہیں جن کو ہمیں ری بلڈ کرنا چاہیے اور سسٹینیبل بنیادوں پہ ری بلڈ کرنا چاہیے, تاکہ اگر کوئی شوق آئے اس کو آبزرو کر آپ سکیں. سمجھتے ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے اب آگے اگر ہم دیکھیں, کیونکہ رورل سے نکل کے بہت بڑی پاپولیشن اربن سائڈ پہ آ گئی ہے, کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم فائنینشیل سٹرکچرز بھی اب ڈیزاسٹر کی لینس سے دیکھ کے بلٹ ان کریں؟ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت اسمارٹ سٹیز کی اور اربن ریزیلینس کی بات ہو رہی ہے, وہ آپ کے اسی سوال کے بیک گراؤنڈ میں ہے, کیونکہ زیادہ تر اس وقت شہروں پہ دباؤ ہے, آبادی مائیگریٹ کر رہی ہے, مقامی طور پہ نہ صنعتیں پروموٹ کر سکی ہیں, ایگریکلچر کا بھی آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے, اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو, اور جو وہاں ریٹین, دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا اگر یہ کنٹینیو رہا, انفولڈنگ کرائسس ہوگا. یہ کنٹینیو رہا تو کیا ہوگا, دیہات فوڈ پروڈیوس نہیں کرے گا کیونکہ ان کو اس میں کوئی چام نظر نہیں آئے گا. شہروں میں آئے گا تو شہروں کے وسائل پہ دباؤ ہوگا, جب وسائل پہ دباؤ ہوگا تو گورننس سائڈ پہ ہم بالکل فارغ ہیں, ہمارے پاس کوئی پلان نہیں کہ سٹیز کو ریزیلینٹ کیسے کرنا ہے, سٹیز میں اربن فارسٹری کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, سٹی کے جو سٹرکچرز ہیں ان کو کیسے بلڈ کرنا ہے کہ وہ ہوا, پانی کی جو ریسورس پیری اربن ایریاز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا. تو یہ بہت بڑا ایریا ہے. ایس ڈی جی میں ہم رپورٹ کرتے ہیں ہر سال, ایس ڈی جی 9 اور 11, جو مطلب اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے اسٹرکچر. آخری میں پروگرام ہم چھوٹا ہی پھر اس پہ بات کنٹینیوس, کیونکہ ابھی تو ایک سائڈ ہے چلتا رہے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ظاہر ہے گورننس حکومت نے کرنی ہے, اگر سپلائی سائڈ دیں تو ہمارے ملک میں تو انیشیٹو وہیں سے آتا ہے نا, مطلب ٹیکٹونک لیول پہ بھی اور فرسٹ ٹریگر کے طور پہ بھی, تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کوئی ایک چھوٹا سا بتائیں کہ وہ کچھ اس وقت تو جو صورتحال ہے نا, جو کرنٹ سچویشن, میں فائنینشیل پیرامیٹر سے ادھر ہی بات کروں. کرنٹ سچویشن میں اس وقت ان کا فوکس صرف اور صرف اکانومی ہے, اور اکانومی کا بھی ایک اینگل ہے, وہ ہماری جو ڈیمانڈ سائڈ ہے وہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ سائڈ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ ایکسٹرنل ڈیمانڈ سائڈ کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کو پورا کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بہت کوشن اتنا نہیں ہے کہ یہاں ڈومیسٹک سائڈ پہ کچھ کر سکے. اگر یہ کوئی ریلیف دینا بھی چاہیں تو ان کے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ دیکھنا ہے, لیکن اسٹرکچر تو بن سکتا ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں, ادھر ہی آ رہا ہوں میں. انہیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ پریپیئرڈنس کی طرف آئیں. بالکل اسٹرکچر بنائیں, ٹھیک ہے, اسٹرکچر بنائیں, پریپیئرڈنس کہ جی یہ تو بالکل کرائسس ہے, چلیں اس سے تو قوم کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ مشکل حالات ہے, اس میں ہم نے یہی کرنا ہے, چلو قوم کہے گی کو آگے کی امید کیا ہے, آگے کے لیے ہمیں اپنے گورننس اسٹرکچرز پہ توجہ دینی ہے. آپ مائنڈ سیٹ دیکھ لیں دفتروں میں, بیوروکریسی میں ایک چھوٹی سی یعنی پبلک اینگل سے سوچ نہیں ہے جس کا میرا پورا فوکس ہے. 2020 میں ایک لا بنا, میٹرنٹی اینڈ پیٹرنٹی لا ریوائز ہوا, اس میں پیٹرنٹی لیو جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں پہلے ہوا, اور میٹرنٹی لیو 3 مہینے سے 6 مہینے کی جو پوری دنیا میں جتنے بھی مہذب ممالک ہیں ترقی یافتہ وہاں پہ وہ ہے. یہاں پہ وہ لا بنے 2 سال ہو گئے, اور مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کے رولز نہیں بنائے کہ عوام کو فائدہ نہ ہو, جن لوگوں کے لیے رولز بنے. بھائی اگر آپ کے پاس مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ آپ نے صرف ٹاپ سائڈ کو کیٹر کرنا ہے یا ایکسٹرنلز کو کیٹر کرنا ہے اور عوام کو کیٹر نہیں کرنا, تو آپ کاغذات میں جو مرضی کریں, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہے. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ ایکسپرٹ کا خیال ہے, کیونکہ ابھی انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں تو ہے, لیکن ہو سکتا ہے 20% سے بھی اوپر ہو. اس کا مطلب ہے کہ 20% انکم آپ کی جو ہے وہ ایروڈ ہوگی. سب سے زیادہ افیکٹ اس سے کون ہوتا ہے؟ جو مڈل کلاس ہے, جس کی مین ہے انرجی اور رینٹ اور اس قسم کی چیزوں سے, فوڈ بھی کسی حد تک. اور یہ جو ہے اس کو ڈیزاسٹر کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اٹس اے شاک جو کہ ہوتا ہے. 4 جو ڈیزاسٹر کے ہم فلینکس ہوتے ہیں, اس کے پہلا فلینک جو ہوتا ہے کہ آپ ریسکیو کریں پھر ری ہیپ کریں, اور 2 اور بھی ہوتے ہیں. تو جو پہلا سب سے ریسکیو کرنا ہے اس کے لیے پیرامیٹرز چاہیے ہوتے ہیں سپلائی سائڈ پہ کہ گورنمنٹ لے, ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے.
اگر وہ اس وقت پیسے نہیں بھی ہیں تو کم از کم فریم ورک کے اوپر کام شروع کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ اٹس اے کنٹینیوئنگ ڈیزاسٹر، اٹس این انفولڈنگ. یہ ایک سال میں ختم ہونے والا نہیں ہے، اٹ ول لنگر آن، اور یہ شاید ہو سکتا ہے انکریمنٹل بھی ہو اگلے آنے والے سالوں میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی اس وقت لٹریچر جرنلزم میں پروڈیوس کر رہے ہیں یا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، حکومت چینج نہ چینج سیاسی، یہ وہ سنگل چیز ہے جو ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز اٹس اے ڈیزاسٹر اور لوگ اسے سمجھ نہیں رہے. ہم اور پروگرامنگ بھی اس پہ کریں گے تاکہ اس چیز کی امپورٹنس کو پالیسی میکر تک اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تک بھی کسی حد تک لے جایا جا سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہو سکے تو لاگ ان ہو کے اپنے کمنٹ دیں تاکہ ہم اسے اور بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.